اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ نکاح ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنت الانبیاء یعنی جو انبیاء کرام کی سنتیں ہیں وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مسواک کرنا، یعنی جو شخص مسواک کرتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا ہے۔ تو نمبر 2 پر ہے عطر لگانا، یعنی خوشبو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو مبارک کو، عطر کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے تھے، یعنی جو شخص عطر لگاتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا۔ تو نمبر 3 پر ہے حیا، یعنی حیا جو ہے وہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو شخص حیا کرتا ہے، جس شخص میں حیا ہے، وہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا ہے۔ حیا جو ہے یہ ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حیا ایمان ہے۔ جس شخص کے اندر حیا نہیں، گویا اس کے اندر سے حیا نہیں، تو گویا اس کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا۔ جو نمبر 4 پر ہے وہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ نکاح، یعنی جو شخص نکاح کرتا ہے وہ بھی تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے۔ یعنی جو شخص نکاح نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا پر اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ غلط ہے، کیونکہ جو سنت مبارکہ ہے وہ ہے نکاح۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں ساری زندگی اگر میں نکاح کر لوں گا تو میں اپنی بیوی کے حقوق کیسے ادا کروں گا اور میری اللہ کی عبادت میں کمی آ جائے گی کہ میں اللہ کی عبادت کم کروں گا، تو وہ غلط ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت مبارکہ سے منہ موڑ لیا گویا اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ہیں، ان کے حجروں مبارک کے پاس 3 مرد آئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں معلوم کیا، اور ایک شخص نے کہا، جب انہوں نے معلوم کر لیا تو ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدے میں رہوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زندگی عبادت کروں گا، اور تیسرے مرد نے بھی کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور تینوں نے کہا کہ ہم عورتوں سے دور رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو ہماری عبادت رہتی ہے، ہماری عبادت میں کمی آتی ہے۔ تو اسی وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑ لیا گویا اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ تو جناب والا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تنگ دستی کی وجہ سے، یعنی اس کے پاس مال نہیں تھا نکاح کرنے کے لیے، اس نے نکاح نہیں کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی سے ادھار لے کر نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وہ مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ادھار اس شخص کو ادا کرے گا جس سے اس نے لے کر نکاح کیا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص
نکاح کر لیتا ہے اس کا نصف ایمان یعنی کہ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مسیرہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دلہا اپنی دلہن کے ساتھ نکاح کر کے گھر آ جاتا ہے تو جب وہ اپنی دلہن کو دیکھتا ہے اور دلہن اس کو دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی نظر سے ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ دلہا اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کچھ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مرد پر نکاح کرنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب وہ یہ سوچے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا، یعنی وہ زنا کر بیٹھے گا تو اس وقت اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس پر شہوت کا غلبہ آ جائے، یعنی کہ وہ یہ سوچے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا، تو اس پر بھی نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔